ابتر اب مجھے در پہ بلا لے یا غوث اب مجھے در پہ بلا لے یا غوث تیرے احسان نرالے یا غوث غوث اعظم کی محفل میں آ کے بیٹھے ہیں تو مل کے پڑھیں تیرے احسان نرالے یا غوث تو بلند آواز سے حضرت غوث اعظم کی بارگاہ میں استغاثہ ہے ان کی زبانی ہے اور ہم ان کے وسیلے سے بارگاہ غوثیت میں حاضر ہیں تو مل کے پڑھیں تیرے احسان نرالے یا غوث کی گونج آنی چاہیے تیرے احسان نرالے تیرے احسان نرالے یا غوث اب مجھے در پہ بلا لے یا کیف بن کر ہے اترتے دل میں تیری محفل کے اجالے یا غوث تیری محفل کے اجالے یا غوث تیری محفل کے اجالے ہے معین بے غم و بے خوف و خطر ہے معین بے غم و بے خوف و خطر جب سے ہے تیرے حوالے یا غوث مل کے پڑھے جب سے ہے تیرے حوالے ہے معین بے غم و بے خوف و خطر ہے معین بے غم و یا علی یا غوث زندہ ہے معین بے غم و بے خوف و خطر جب سے ہے تیرے حوالے یا غوث جب سے ہے تیرے حوالے یا غوث اب ہمیں در پہ بلا لے یا غوث تیرے احسان نرالے یا غوث حضرات کرامی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشم رحمت کا صدقہ آج کی یہ مقدس و مبارک مجلس 11ویں شریف ہم سب کو اس میں حاضری کی سعادت نصیب ہوئی دعا ہے اللہ رب العزت حضور کی آل پاک کا صدقہ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور حضور محبوب سبحانی قطب ربانی غوث سمدانی قندیل نورانی شاہ باز لامکانی میرا محی الدین ابو محمد عبد القادر الجیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ہم سب کو قبول فرمائے حضرات گرامی یہ مہینے حج کے شروع ہیں الحج اشہر معلومات
شوال، ذیقعد اور ذی الحج، یہ حج کے مہینے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کی حرمت کو، ان کی عظمت کو قرآن مقدس میں بیان فرمایا ہے۔ ہمارے اولیاء کاملین ارشاد فرماتے ہیں کہ مالک الملک ہر چیز کا خالق ہے، ساری کائنات اللہ رب العزت نے بنائی ہے، تو اس خالق کے کل نے زمان اور مکان، جو دنیا میں ایک نظام قائم فرمایا ہے، اس میں اپنی حکمت کاملہ سے یہ انداز بھی اختیار فرمایا ہے کہ حرمت زمانی اور حرمت مکانی اس کو اس کائنات میں نافذ فرمایا ہے۔ زمانوں میں سے بعض زمانوں کو محترم اور حرمت عطا فرما کر ان کی شان کو بیان کیا، اور مکانوں میں سے بعض مکانات کو حرمت عطا فرمائی، اور بندوں میں سے پھر اپنے بعض بندوں کو حرمت عطا فرمائی۔ تو چونکہ وہ خالق ہے، مالک ہے، صمد ہے، غیر محتاج ہے، تو اس لیے اس کے حکم کے سامنے سر جھکانا اور اس کی فرما برداری میں سر تسلیم خم کرنا، یہی انسان کی عظمت کی دلیل بنتی ہے کہ اس نے جس چیز کو جو حرمت عطا فرمائی اس کو تسلیم کیا جائے۔ تو حج حرمت زمانی اور حرمت مکانی دونوں کے مجموعے میں ادا ہوتا ہے، کہ جس مقام پر، جس مکان میں حج ادا ہوتا ہے، ان مکانات کو بھی اللہ رب العزت نے حرمت عطا فرمائی ہے، اور جس زمان میں حج ادا ہوتا ہے اس مدت کو، اس وقت کو بھی اللہ رب العزت نے حرمت عطا فرمائی ہے۔ تو حج وہ عبادت ہے جس میں خالق لم یزل نے حرمت مکانی اور حرمت زمانی دونوں کو جمع فرمایا۔ حج کا سبب فقہا فرماتے ہیں کعبۃ اللہ ہے۔ ہر چیز کا، ہر عبادت کا ایک سبب ہے۔ نماز کا سبب اوقات ہے، جب وقت آتا ہے نماز فرض ہو جاتی ہے، تو چونکہ وقت متقرر ہے، بار بار آتا ہے، تو نمازیں بھی بار بار ہوتی ہیں۔ زکوٰۃ وہ صاحب نصاب ہونا، حولان الحول ہونا، سال کا گزرنا، یہ سبب۔ تو یہ حج کا سبب چونکہ کعبۃ اللہ ہے اور وہ ایک ہی ہے اور اپنی جگہ پر قائم ہے، تو اس لیے ہر بندہ مومن صاحب استطاعت عاقل بالغ پر زندگی میں ایک ہی مرتبہ حج فرض رکھا گیا، کیونکہ حج جو ہے اس کا سبب ایک ہی ہے۔ تو سبب چونکہ نہیں بدلتا، سبب بار بار نہیں آتا، تو اس لیے حج ایک مرتبہ فرض کیا، اور اس کے بارے میں فرمایا اس کا جو سبب ہے وہ بیت اللہ شریف ہے، کعبہ شریف۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے بے شک سب سے پہلا گھر وضع للناس جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو مکہ شریف میں ہے، برکتوں والا بھی ہے اور عالمین کے لیے باعث ہدایت بھی۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اور فرمایا اس میں روشن نشانیاں ہیں، بین نشانیاں ہیں، اور ان میں سے ایک نشانی مقام ابراہیم ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، اور جو اس میں داخل ہوا وہ امن والا۔ یہ کعبہ شریف روایات کے مطابق
روئے زمین پر زمین کے بننے سے پہلے پانی ہی پانی تھا، سب سے پہلے جس مقام پر جھاگ بنی اور اس نے سالڈ شکل اختیار کی اور زمین کا نمونہ اختیار کیا، تو وہ جس مقام پر سب سے پہلے زمین کا ٹکڑا بنا وہ وہی ہے جہاں پر کعبہ شریف ہے، اور پھر وہاں سے زمین ہر طرف پھیلا دی گئی۔ اور بعض روایات میں تو یہ بھی آیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی مبارک بھی اسی مقام سے لی گئی جہاں پر کعبہ شریف ہے، اس لیے فطرتی طور پر جینیٹیکلی لوگوں کے اولاد آدم کے اندر جتنی آدمیت ہے اتنی کشش انہیں کعبہ شریف کی طرف محسوس ہوتی ہے۔ حضرت بندہ نواز غیث دراز رضی اللہ تعالی عنہ اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اپنا گھر جو بنایا کائنات میں وہ پتھر اور مٹی کا گھر ہے، اور فرمایا چونکہ انسان کی تخلیق میں بھی مٹی کا زیادہ استعمال ہے تو انسان کو اس سے مانوس کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنا گھر بھی پتھر اور مٹی کا گارے کا بنوایا تاکہ دونوں میں ربط پیدا ہو جائے اور وہ اس کی طرف انسیت محسوس کرے۔ حضرت غیث دراز فرماتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ قبلہ ہے، اس کو قبلہ کیوں بنایا گیا؟ فرماتے ہیں قبلہ اس وجہ سے بنایا گیا کہ یکسوئی حاصل ہو، توجہ ایک مقام پر مرکوز ہو، نگاہیں ایک طرف ہوں۔ اور آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا کہ اے محبوب ہم تمہیں اس طرف پھیریں گے، اس قبلے کی طرف جو تو چاہتا ہے، جس میں تیری مرضی شامل ہے۔ تو آگے فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ کہ اے محبوب اپنا چہرہ پھیر، اپنا چہرہ اس قبلے کی طرف پھیر۔ حضرت بندہ نواز فرماتے ہیں اس آیت میں اشارہ اس طرف ہے، محبوب صرف تیرے چہرے کا رخ اس طرف ہونا چاہیے، وہ تیرے چہرے کا قبلہ ہے، اور تیرے دل کا قبلہ میری ذات پاک ہے۔ تیرا اصل قبلہ تو میری ذات ہے، چہرہ تیرا میرے گھر کی طرف ہونا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ گھر بنایا تاکہ اس کی طرف منہ کر کے اپنے آپ کو یکسو کرو، یک رخ ہو جاؤ۔ مراقبہ کسے کہتے ہیں؟ مراقبہ اس کیفیت کو کہتے ہیں جس میں ہر طرف سے دھیان ہٹا کر اللہ کی یاد میں انسان بیٹھتا ہے۔ فرمایا یہ قبلہ رخ ہونے کا جو حکم ہے یہ اسی کی ہی پریکٹس ہے کہ سر طرف سے دھیان اٹھا کر منہ ایک طرف، رخ ایک طرف، جہاں کہیں بھی ہو تمہارا چہرہ جو ہے وہ کعبہ شریف کی طرف ہونا چاہیے۔ تو جب تمہارا چہرہ کعبے کی طرف ہوگا تو تمہارا دل جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف، دل کی توجہ، کعبہ مسجود الیہ نہیں ہے، مسجود لہو نہیں ہے، مسجود الیہ ہے۔ سجدہ اللہ کو بندہ کرتا ہے، منہ طرف خانہ کعبہ شریف کی، کعبے کو سجدہ نہیں کرتے، کعبے کی طرف منہ کر کے رب کو سجدہ کرتے۔ حضرت بندہ نواز غیث دراز آپ اس آیت کریمہ کے ضمن میں آگے تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جس طرح یہ کعبہ شریف ہے اس کی طرف جب انسان منہ کرتا ہے اسے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توجہ نصیب ہوتی ہے۔ سجدہ اس نے رب کو کرنا ہے، عبادت اس نے اپنے مالک کی کرنی ہے، لیکن منہ رب کے گھر کی طرف کرنا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا یہی وہ عمل ہے کہ جس سے بندے کو اشارہ دے دیا گیا ہے، مریدین کو یہ اشارہ ہے اس آیت میں کہ جس طرح منہ قبلے کی طرف کرنا ہے اور دل
اور سر رب کے سامنے جھکانا ہے۔ فرمایا مرشد کی ذات پاک بھی بمنزلہ کعبہ ہے۔ فرمایا جس طرح منہ کعبے کی طرف کرنے سے رب کی عبادت کرتے ہیں، فرمایا مرید کو چاہیے کہ وہ اپنے مرشد، اپنے شیخ کامل کے چہرے کو اپنے لیے کعبہ سمجھے، اس کا تصور کرے، اس کی طرف رخ کرے۔ صورت ظاہری کے لفظ آپ نے استعمال کیے، فرمایا اپنے مرشد کی ظاہری صورت، اپنے مرشد کی ظاہری صورت، اس کو یہ مقام اپنے ذہن میں دے کہ جس طرح کعبے کی طرف اپنی نگاہیں اپنے مرشد کے چہرے پہ رکھے اور دل میں اللہ کو یاد کرے، تو آپ ارشاد فرماتے ہیں پھر اسے جو مقام نصیب ہوتا ہے اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگا۔ اور آگے علماء موجود ہیں، یہ حدیث میں یہ الفاظ ملتے ہیں، والذی نفس محمد بیدہ۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بات کو بہت زیادہ پختہ اور تاکید کے ساتھ ارشاد فرماتے تو سرکار ارشاد فرماتے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ تو حضرت بندہ نواز غیث دراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی، اس میں گرامی بھی محمد ہے۔ آپ حسینی سید ہیں، سید محمد الحسینی الملقب بغیث دراز، تو آپ کا نام بھی چونکہ محمد ہے، تو اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے آپ بھی وہی لفظ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدہ، فرماتے ہیں قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں مجھ محمد کی جان ہے، اپنا فرماتے ہیں ما ظفر بشیء من معانی القوم الا بالتوجہ الی المرشد، فرماتے ہیں ہم نے اس راہ طریقت میں معرفت کے سمندر سے جتنے بھی موتی حاصل کیے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کی قسم صرف مرشد کی طرف منہ کرنے سے حاصل کیے، مرشد کا دیدار کرنے سے حاصل کیے ہیں۔ اپنے مرشد کے چہرے کی زیارت کر کے ہم نے اللہ کی بارگاہ سے معرفت کے موتی حاصل کیے۔ مولانا روم فرماتے ہیں پیر کامل صورت ذل الہ، پیر کامل، پیر کامل، کامل کا لفظ یہ قید ہے، ہر پیر نہیں، پیر وہ جو ہر جہت سے، ہر سائیڈ سے، ہر انداز سے اللہ رب العزت نے اسے مرتبہ کمال عطا فرمایا ہو۔ پیروں کی تو آج کل منڈی لگی ہوئی ہے، جسے دیکھیں پیر بنا ہوا ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں بسا ابلیس آدم روئے ہست، آج سے 700-800 سال پہلے مولانا روم یہ فرما گئے، فرماتے ہیں ان کے زمانے، فرماتے ہیں بسا ابلیس، بڑے بڑے ابلیس ہیں جنہوں نے ولیوں والی شکل بنائی، پیر بنے ہوئے ہیں، پس بہر دست نباید داد دست، اس لیے ہر ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا، دیکھنا ہے کہ یہ کہیں ابلیس تو ولیوں کے روپ میں نہیں آ گیا۔ تو اگر 700-800 سال پہلے حضرت مولانا روم بسا ابلیس فرما رہے ہیں، تو آج کی اس گئے گزرے دور میں تو بساہا ابلیس ہوں، بساہا، بسا کی جمع بساہا ہیں جی، کتنے ہی ابلیس، اور ان کو آپ پہچان لیں گے۔ اللہ نے پہچان کا ذریعہ یہ رکھا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا نا، میں کئی مرتبہ کہ اقلیم ولایت کا تاجدار حیدر کرار کی ذات پر، تو ولایت کا معیار مولا علی ٹھہرے، تو پھر جو علی علی سے روکے وہ ولی نہیں ہو سکتا، وہ بساہا کے اندر شامل ہے، وہ بساہا میں شامل ہے، تو ہے بسا ابلیس۔ یہاں فرمایا ابلیسوں سے بچنا ہے، پیر کامل، کامل کسے؟ جس کے اندر اللہ رب العزت نے کمال ہی کمال رکھا ہو، جس جہت سے دیکھیں وہ کامل ہو، تو وہ کامل جو ہوگا پیر کامل صورت ذل الہ، یعنی دیدے پیر دیدے کبریا
فرماتے ہیں الا بالتوجہ الی المرشد، حضرت بندہ نواز غوث الدراز فرماتے ہیں معرفت کے سمندر سے جتنے موتی بھی ہم نے حاصل کیے، فرماتے ہیں قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے نصیر الدین چراغ دہلوی کے چہرے سے یہ اپنے مرشد کی طرف متوجہ ہو کر ان کا دیدار کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مجھے یہ مقام ملا ہے، اور میں نے یہ موتی اپنی اس تفسیر کے اندر بھی کچھ بیان کر دیے ہیں۔ تو فرماتے ہیں بن نظر بالتوجہ الی المرشد، تو فرماتے ہیں جس طرح کعبۃ اللہ وہ توجہ کا مرکز بنایا گیا، اسی طریقے سے مریدین کو فول وجہ کا فرمایا، اسی میں اشارہ یہ بھی دیا گیا کہ جس طرح کعبے کو منہ کر کے رب کی عبادت کرتے ہو، اسی طرح مرشد کے چہرے کی زیارت کر کے اللہ رب العزت کا ذکر کرو گے تو اللہ رب العزت تمہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا۔ آپ حضور اکثر ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا عزتیں دینے والا تو وہ ہے، مالک کریم ہے نا، اگر وہ پتھر کو ممتاز کرے تو اسے سارے مان جاتے ہیں، اور اپنے بندے کو ممتاز کرے تو وہاں پر ہچکچاہٹ کا شکار ہے۔ عزتیں تو اس نے دی ہیں، کعبہ شریف کو عزت کس ہیں تو پتھر، لیکن رب نے عزت دی، تو جیسے اس عزت کو مانتے ہو، اسی طریقے سے جب وہ اپنے میں بندہ مومن ولی کامل کو اللہ رب العزت اپنی تجلیات کا مرکز بناتا ہے تو اس کی بھی تعظیم اسی طریقے سے کرنی چاہیے۔ رومی فرماتے ہیں ابلہا تعظیم مسجد مسجد می کنن، ابلہا تعظیم مسجد می کنن، در جفائے اہل دل جد می کنن۔ مولانا روم فرماتے ہیں بے وقوف لوگ ہیں وہ جو مسجد کا تو احترام کرتے ہیں، مسجد کو اللہ کا گھر سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اس کا احترام کرتے ہیں، اس کی تعظیم کرتے ہیں، ہے مکان کی تعظیم کو شرک نہیں سمجھتے، ہے مکان ہے تعظیم، ایک مکان کی تعظیم کو شرک نہیں کہتے، لیکن اگر بندہ مومن ولی کامل کی کوئی تعظیم کرے تو وہ کہتے ہیں شرک ہو گیا۔ فرماتے ہیں کیوں؟ ابلہا تعظیم مسجد می کنن، در جفائے اہل دل جد می کنن، اہل دل یعنی وہ اولیاء جن کے دلوں میں اللہ رب العزت کی معرفت ہے، اللہ کے جلوے، جن کے دلوں میں رب کا جلوہ ہے، مسجد کی نسبت ہو جائے کہ یہ قطع ارضی مسجد ہے تو سارے لوگ اس کی تعظیم پہ اتر آتے ہیں، یہ اللہ کا گھر ہے، حالانکہ اسی ٹکڑے زمین ادھر بھی وہی زمین ہے، وہاں سے جوتے پہن کے آئیں گے، جب نزدیک آئیں گے تو جوتے اتار دیں گے، کیوں؟ اب اس جگہ کی نسبت اللہ کے گھر سے ہو گئی ہے۔ فرماتے ہیں مولانا روم، فرمایا تم بے وقوف مسجد کی تو تعظیم کرتے ہو، لیکن اولیاء کی جفا کے اندر اولیاء کو تکلیف دینے کے لیے کوشش میں لگے رہتے ہو، ہر وقت شرک کی رٹ لگائے رہتے ہو، کیوں؟ مسجد کی تعظیم وہ بھی اللہ کی نسبت سے ہے اور ولی کامل کی تعظیم بھی اللہ کی نسبت سے۔ فرماتے ہیں عام مجازت این حقیقت اے خرام، فرماتے ہیں اے خرو اے گدھو، یہ جو تم اپنے ہاتھ سے زمین کے ٹکڑے پر مسجد بناتے ہو نا، وہ مسجد مجاز ہے، حقیقت میں تو وہ مسجد کہلانے کے حق میں ہے، حقدار ہے کہ جس ولی کے دل میں اللہ رب العزت کے جلوے آ، جس دل کے اندر رب آ بسا ہے وہ سجدہ گاہ ہے، اس دل کو خیال کرو۔ مجاز فرماتے ہیں یہ تو مجاز ہے، حقیقت
یہ حقیقت ہے. وہ مسجد مجازی ہے، یہ مسجد حقیقی ہے. یہ مسجد حقیقی ہے. اور مسجد حقیقی فرماتے ہیں مسجد کندر درون اولیاء. فرمایا مسجد ہے ہی وہ جو اولیاء کے سینے کے اندر ہے. مسجد ہے ہی وہ جو اولیاء کے سینے کے اندر موجود ہے. تو حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تم مجازی مسجد کی تعظیم کرتے ہو، اسے شرک نہیں کہتے. اور جو مسجد حقیقی ہے اس کی اگر کوئی تعظیم کرے تو اس کو تم شرک کہنا شروع کر دیتے ہو. فرمایا نہ اے خرو، لفظ آپ نے استعمال اے خراں. آپ فرماتے ہیں گدھو سوچو تو صحیح، اگر زمین کے ایک ٹکڑے کی نسبت رب کے گھر کی طرف ہو جائے اس کی تعظیم فرض ہو جاتی ہے. تو جس ولی کامل کے دل کے اندر اللہ رب العزت کے جلوے آ بسے پھر اس کی تعظیم کا عالم کیا ہو. اس لیے اولیاء کاملین کے دلوں میں کہتے ہیں کہ اگر آپ کو اللہ رب العزت کی توجہ چاہیے تو اپنے آپ کو کسی ولی کے دل کے اندر جگہ دلاؤ. اللہ کے ولی کے دل کے کسی گوشے میں اپنی جگہ بناؤ. کیوں کہ اس مالک کی چشم رحمت پہ ہم اپنے ولی کے دل کی طرف ہوتی ہے. تو جب اولیاء کی مسجد میں ان مجلس میں فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا جب تم ان کے دل کے اندر موجود ہوگے تمہارا بھی کہیں نہ کہیں کسی اللہ کے ولی کے دل کے اندر تھوڑی سی بھی جگہ ہوگی. تو جب رب کی رحمت کی نظر اس ولی کے دل پہ پڑے گی تو اس دل میں تم بھی پڑے ہوگے تو تمہیں بھی سرفراز کر دے گی. تو حضرت بندہ نواز غیث دراز رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ارشاد فرمایا ما ظفرنا بشیء من معانی القوم. قوم سے مراد یہ قوم مشائخ، یہ طریقت اور اس ہدایت کے جو رہنما اور پیشوا اور مقتدا اولیاء کرام ہیں. فرمایا ان سے جتنا بھی ہمیں فیض نصیب ہوا ہے الا بالتوجہ الی المرشد، فرمایا صرف اور صرف مرشد کی طرف متوجہ ہونے سے. تو ان اول بیت وضع للناس، آپ فرماتے ہیں یہ جو اللہ نے گھر بنایا ہے اس گھر والی آیت میں اشارہ فرما دیا کہ مرید کے لیے لازم ہے اپنے محبوب مرشد کی صورت ظاہری جو ہے اس کو غنیمت سمجھے، اپنے محبوب مرشد کی زیارت کرے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول و منظور ہو جائے. اللہ کریم حضرت غوث اعظم جناب محبوب سبحانی کی اس پاک مجلس میں صدقہ ہم سب کو اپنے مرشد پاک کی زیارت اور اس کے وسیلے سے رب کی رحمت کا مستحق ہونے کی توفیق عطا فرمائے.